السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم قطب مینار آئے ہوئے ہیں۔ قطب مینار جو کہ دلی کی ایک ہسٹوریکل جگہ ہے، ہسٹوریکل ایک پلیس ہے، جس میں کافی دور دراز سے لوگ ٹہلنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں یہ قطب مینار آپ کو معلوم ہوگا بنوایا کس نے تھا؟ اس سلطان شمس الدین التمش نے اس کی تکمیل مکمل، اس کی نرمال اس کو مکمل کروایا۔ غلام ونش سے تعلق رکھنے والے قطب الدین ایبک جنہوں نے اس کی تعمیر شروع کی، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کی تعمیر مکمل کروائی سلطان شمس الدین التمش نے۔ قطب الدین ایبک جو کہ غلام ونش سے تعلق رکھنے والے تھے، جن کا پیریڈ 1200، جن کا وقت 1206 سے لے کے 1211 تک جن کی حکومت رہی۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد سلطان شمس الدین التمش بادشاہ بنے، دلی کے بادشاہ بنے۔ تو 1206 سے لے کر 1236 تک حکومت رہی سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ پھر انہوں نے ہی اس قطب مینار کا نرمان مکمل کروایا۔ سلطان شمس الدین التمش یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار مبارک یہی قطب مینار کے پاس میں ہے، ان کے خاص غلاموں میں شامل تھے، ان کے خاص مرید تھے شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار مبارک یہی پاس میں ہے، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اجمیر کے سرزمین پر آرام فرما ہے، ان کے خاص خلیفہ تھے۔ اور ان کے خلیفہ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو کہ بہت ہی خاص خلیفہ اور پہلے خلیفہ ان کے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز کے خلیفہ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خاص غلاموں میں شامل، ان کے خاص مریدوں میں شامل تھے سلطان شمس الدین التمش، جنہوں نے اس قطب مینار کی تکمیل نرمان مکمل کروایا۔ پھر 1206 سے لے کے 1236 تک کا 1211 سے 1236 تک کا جو زمانہ رہا وہ ان کا رہا سلطان شمس الدین التمش کا دلی کے اندر۔ پھر ان کے انتقال کے بعد سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی، جن کا نام تھا رضیہ سلطانہ، وہ دلی کے 4 سال تک حکومت انہوں نے کی۔ اور ان کی حکومت کے بعد پھر اسی طرح سے غلام ونشک اور آتے رہے۔ اس کے بعد پھر خلجی خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان آیا۔ تو اس کے جو قطب مینار کی جو نرمان جو کروایا وہ سلطان شمس الدین التمش نے کروایا۔ یہ آپ دیکھیں اس میں عربی عبارت، عربی ٹیکس لکھا ہوا ہے، جس میں بظاہر ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو مکمل کروانے والے سلطان شمس الدین التمش تھے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ سلطان شمس الدین التمش یہ کافی نیک اور کافی قابل اور ہونہار بادشاہ تھے۔ ان کی نیکی کا عالم یہاں سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگائیں یہاں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا تھا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک شرط رکھی کہ میری نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے جو کہ ہوں، جس کی کبھی سنتیں نہ چھوٹی ہوں عصر کی، اور جس نے کبھی حرام کوئی کام نہ کیا ہو، جس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ تو جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازے کے لیے لوگ آئے، اور جنازے جب آپ کا رکھا گیا تو بہت سے اس میں صوفی تھے اور بہت سے لوگ تھے، بزرگ تھے، عالم لوگ تھے، لیکن بہت سب کے سب ایسے کھڑے رہے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے، لیکن آگے بڑھ کر جو نماز پڑھائی، ڈھانٹا لگا کر جو آگے بڑھے، پھر نماز پڑھانے کے بعد جب ڈھانٹا ہٹایا تو وہ یہی تھے سلطان شمس الدین التمش۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہاں آج میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد نے میرا پردہ فاش کر دیا۔ میں وہی بادشاہ ہوں کہ جس کی عصر کی کبھی سنتیں نہیں چھوٹی ہیں، میں وہی ہوں جس نے کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا، میں وہی ہوں جس کی کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی ہے۔ تو جس کے تعمیل کرانے والے سلطان شمس الدین التمش تھے، وہ اتنے نیک اور اتنے پرہیزگار، اتنے متقی اور اتنے اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ تھے، جن کی بادشاہت بھی جنہوں نے کی، بادشاہت کے ساتھ ساتھ عصر کی نمازیں بھی، نمازوں کی پابندی جس انسان نے کی، تہجد کی نماز جس انسان نے نہ چھوٹی۔ جب وہ اس طرح کے بادشاہ تھے تو مسلمانوں کی حکومتیں دنیا پر تھیں۔ آج بادشاہ تو چھوڑو، ایک عام انسان جو کہ نماز کا پابند نہیں ہے، تو پھر یہی زوال آتا چلا گیا۔ اس کے بعد غلام ونش سے تعلق رکھنے والے قطب الدین ایبک تھے، جنہوں نے اس کی آدھا نرمان کروایا۔ اس کے بعد غلام ونش سے تعلق رکھنے والے سلطان شمس الدین التمش تھے، رضیہ سلطانہ تھیں۔ غلام ونش کے بعد جو حکومت آئی وہ سید خاندانوں میں آئی، خلجی خاندان میں آئی جس میں جلال الدین خلجی وغیرہ تھے سید خاندان میں، اور پھر لودھی خاندان میں جس میں ابراہیم لودھی اور بہت سارے تھے۔ ابراہیم لودھی کو جو بابا ظہیر الدین بابر نے پانی پت میں جنگ ہرانے کے بعد پھر یہ خلجی خاندان، لودھی خاندان وہیں پر ختم ہو گیا۔
اس کے بعد جو 1000 سال تک حکومت چلی وہ مغلوں کی حکومت چلی، بابر کی، ہمایوں کی، اکبر کی، شاہجہاں کی، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو یہ آپ عربی عبارت ہم آپ کو اس کے دکھائیں، اس میں کہ لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیمپل ہے اور اس کی لیپی کو سمجھ نہیں پاتے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائن سے لکھا ہوا ہے، یہ عربی ٹیکسٹ ہے جس میں لا الہ الا اللہ صاف طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر لینا چاہیے جو اسے ٹیمپل یا وشنو استمبھ بتاتے ہیں. تو آپ صاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں یہ عربی، اور ہمارے بھارت میں عربی بڑی کم لوگ جانتے ہیں، اس وجہ سے اس عربی لیپی کو، عربی ٹیکسٹ کو سمجھ نہیں پاتے اور اسے نام ٹیمپل کا دے دیتے ہیں. تو ان کو اتہاس سے تو کوئی تعلق ہے نہیں، نہ ہسٹری وہ جانتے ہیں. تو آپ صاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور قریب سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کلمہ Turn right.